بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ آج ہم قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 سے پڑھیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے وہی احسان جو میں نے تم پر کیے، اور تم پورا کرو میرا اقرار تو میں پورا کروں تمہارا اقرار، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اب ہم اس کی خلاصہ تفسیر پڑھیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یہ اس میں اسرائیل کا لفظ ہے۔ اسرائیل ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی عبداللہ کے ہیں۔ یہ حضرت یعقوب کا دوسرا نام ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کے نام دو نہیں ہوئے، متعدد نہیں ہوئے سوائے حضرت یعقوب کے۔ یعقوب اسرائیل، یہاں اللہ نے یعقوب نہیں کہا، یہ نہیں کہا یا بنی یعقوب، نہیں، یا بنی اسرائیل کہا کا استعمال کیا، کہ اس میں بھی حکمت یہ تھی کہ نام سے یہ معلوم تھا کہ ہم عبداللہ یعنی اللہ کے عبادت گزار بندے کی اولاد ہیں۔ تو اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم میرے احسان، ان احسانوں کو جو کیے ہیں میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، یعنی جو تورات میں مجھ سے عہد کیا تھا، جس کا بیان قرآن کی اس آیت میں ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ پورا کروں گا میں تمہارے وعدے کو، یعنی میں نے جو عہد تم پر کیا ایمان لانے پر، جیسا کہ آیت میں ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، اپنے عوام متعقدین سے نہ ڈرو کہ ان کا اعتقاد نہ رہے گا، ان کی آمدنی بند ہو جائے گی، اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو نازل کی گئی۔ ان سورۃ البقرہ کی آیت کی روشنی میں انتہائی گہرے اور زندگی بدل دینے والے سبق ہیں۔ اس میں جو پہلا ہے، نمبر 1، کیپنگ پرومسز، ایفائے عہد اور نیت کی سچائی۔ کسی سے کیا ہوا وعدہ یا معاہدہ پورا کرنا واجب ہے، اور کووننٹ بریکنگ، عہد شکنی، سخت حرام ہے۔ اب اس سے ہمیں ڈیپ لیسن جو ہے وہ کیا ملتا ہے، مطلب گہرا سبق کیا ملتا ہے۔ قیامت کے دن ہر دھوکہ دینے والے اور وعدہ توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا تاکہ وہ سب کے سے سامنے رسوا ہو۔ آپ کی زبان آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اگر آپ اپنے لفظوں کی پاسداری نہیں کر سکتے تو آپ اپنی عزت کھو رہے ہیں۔ نمبر 2، دا پاور آف انفلوئنس، سوشل اسپیکٹ اور ذمہ داری۔ جو شخص کسی گناہ یا ثواب کا سبب بنتا ہے، اس سے بھی کرنے والوں جتنا گناہ اور ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں، اگر کسی انسان نے کوئی گناہ کا کام کیا، دوسرے دیکھنے والے بھی کر رہے ہیں، تو ان کو بھی گناہ مل رہا ہے۔ سب سے پہلے اس کو مل رہا ہے، پھر اس کے بعد سب کو مل رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی ثواب کا کام کر رہا ہے، سب سے پہلے جو کرنے والا ہے اس کو مل رہا ہے، پھر دوسروں کو، جس نے شروع کیا اس کو مل رہا ہے۔ تو آپ کا ایک عمل پر پھیلائی گئی بات دوسروں کو متاثر کرتی ہے۔ آپ کا انفلوئنس مثبت ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر خیر کی طرف آئیں، نہ کہ شر کی طرف۔ نمبر 3، ایبسلیوٹ ٹروتھ فلیسہوڈ، حق اور باطل کی ملاوٹ سے گریز۔ اس آیت میں ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کے تحت کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اور جانتے بوجھتے حق کو مت چھپاؤ۔ دنیا کے معمولی فائدوں کے لیے اپنے اصولوں کا سودا مت کرو، لوگوں کی خوشنودی کے لیے سچ کو مت چھوڑو۔ سچائی عارضی طور پر تلخ ہو سکتی ہے، لیکن مستقل طور پر محترم بناتی ہے۔ نمبر 4، گریٹیٹیوڈ ریکگنیشن، محسن کی پہچان۔ امت محمدیہ کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ کے احسانات کو دیکھ کر براہ راست اپنے کریٹر کو پہچانتی ہے اور شکر گزار بنتی ہے۔ اس سے ہمیں اب ڈیپ لیسن کیا ملتا ہے کہ نعمتوں پر اترانے کی بجائے نعمت دینے والے کا شکر ادا کرنا انسان کو ذہنی اور روحانی سکون دیتا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو بھی نعمتیں دی ہوں ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کبھی ہمیں تکلیف بھی آئے تو ہمیں اپنی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔